إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی مجلس میں مجھے طہارت اور پاکی کے متعلق کچھ باتیں قرآن حدیث کی روشنی سے بیان کریں اور اس کے بعد مستقل ہر ہفتے پاکی کے جو احکامات مسائل ہیں، مثلا وضو کے فرائض، وضو کے واجبات، وضو کی سنتیں، وضو کو توڑنے والی چیزیں، تیمم، غسل کے بیان، فقہاء کرام نے، علماء کرام نے ان تمام مسائل کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اس کو کتاب الطہارت جس کو کہا جاتا ہے، کتابوں میں کتاب الطہارت کے نام سے اس کو شروع کیا جاتا ہے اور مستقل کتابیں اس پر علماء کرام نے، فقہاء کرام نے لکھی. تو ہر مجلس میں یہ پاکی کے متعلق جو باتیں ہیں، جو مسائل ہیں، وضو کے، تیمم کے، غسل کے، اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. ان تمام کو بیان کرنے سے پہلے آج کی مجلس میں پاکی کی اہمیت کیا ہے، قرآن میں، احادیث میں اس کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں اور پاک اور صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال یحبون ان یتطہروا، کہ ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں. رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. جب وہ خود پاکی و صاف ستھرائی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو پسند فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ پاکی کا ایسا کیا عمل کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف قرآن کریم میں ارشاد فرمائی. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینہ میں رہنے والے جو یہ حضرات تھے کہ یہ ڈھیلا، ایک پتھر جس کو ہم کہتے ہیں، استنجا پیشاب کرنے کے بعد ڈھیلا بھی استعمال کرتے، پانی بھی استعمال کرتے کہ مزید پاکی کے لیے، صاف ستھرائی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل پر قرآن کریم میں تعریف بیان فرمائی. پاکی کا شریعت میں، قرآن احادیث میں، ہمارے مذہب میں کتنا اہتمام ہے، اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز عبادت ہے. اس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا مفتاح الصلاة الطہور، کہ نماز کی چابی طہور پاکی ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرمانے جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نماز پڑھنا چاہو، تم بغیر پاکی کے تم نماز کو نہیں پڑھ سکتے. انسان ایک نہیں کئی نمازیں پڑھتا چلا جائے، پوری زندگی نماز پڑھ لے، پوری رات نماز پڑھ لے، پوری رات نمازوں میں گزار دے، لیکن پاکی ہے نہیں ہے، ناپاک ہے، چاہے وہ وضو کے اعتبار سے ہو یا غسل کے اعتبار سے ہو، پوری رات پڑھ لے، پوری زندگی اس طرح کی نمازیں پڑھ لے، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے شرائطوں میں سے لکھا ہوا ہے. تو اس سے بھی اس کی اہمیت کو پتہ چلتا ہے. اسی طریقے سے الطہور شطر الایمان ایک مشہور حدیث ہے کہ پاکی اور صاف ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے. شریعت نے، ہمارے مذہب نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی کے جو طریقے ہمیں بتلائے، وہ طریقے کسی اور مذہب میں، کسی کی کتاب میں نہیں ملتے. اس لیے کہ یہودی نے طنز کے طور پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تمہارے نبی تو کیسے ہیں، تمہیں پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی سکھلاتے ہیں، طنز کے طور پر کہا.
سلمان فارسی نے اس کو فخر سے کہا کہ ہمارے نبی تو وہ ہے جو ہمیں پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی ہمیں سکھلاتے ہیں۔ ہمارے مذہب تو وہ ہے کہ خود میں ہمیں اس طرح سے سکھایا کہ ہمیں اس طرح سے رہنا ہے کہ ہماری عبادت ہی پاکی سے شروع ہوتی ہے، کہ ہمیں بھی پاک و صاف ستھرا رہنا ہے، معاشرے کو پاک صاف ستھرا رکھنا ہے، کہ اپنے ظاہر کو بھی پاک صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے اندرونی باطن کو بھی ہمیں پاک و صاف ستھرا رکھنا ہے، اور اس طرح سے رہنا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم جو بہت بڑے مفتی ہیں، پورے دنیا کے علماء کرام ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کی بات کو پوری دنیا میں سنی جاتی ہے۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم وہ اپنے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک انگریز ملک میں کہیں میں وہ سفر پہ جا رہے تھے، شریعوں بتا رہے کہ شریعت نے تو ہمیں پاکی کا کتنا اہتمام فرمایا، لیکن آج مسلمانوں کی حالات کو دیکھو، ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہم پاکی صاف صفائی ستھرائی سے بہت دور جا چکے ہیں۔ جن مذہبوں میں اتنے اعلیٰ طریقے سے ان کو ان چیزوں کو نہیں بتایا گیا، وہ لوگ بھی صاف ستھرا رہنے کو پسند کر رہے ہیں، لیکن ہماری شریعت نے ہمیں بتایا کہ طہور نصف الایمان، کہ پاکی اور صاف ستھرائی تو آدھا ایمان ہے، پھر بھی ہماری زندگیاں اس سے بہت دور جا چکی۔ اس پہ ایک واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انگریز ملک میں ان کا سفر تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرین میں جا رہے تھے، انہیں استنجا اور ٹوائلٹ میں جانے کی حاجت ہوئی تو وہ اپنی سیٹ سے اٹھے، اس طرف جانے لگے تو ٹوائلٹ کے باہر ایک انگریز لیڈی کھڑی ہوئی تھی، عورت کھڑی ہوئی تھی، تو وہ حضرت مفتی صاحب قریب کی سیٹ پر بیٹھ گئے کہ شاید اندر کوئی ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے کو دیکھا تو پتہ چلا کہ بھئی اندر تو کوئی نہیں، دروازے کو دیکھ کر پتہ چلا۔ پھر مفتی صاحب اس کے پاس گئے کہ شاید اس کو ایسا ہو کہ اندر کوئی ہو۔ مفتی صاحب نے کہا کہ بھئی اندر تو کوئی ہے نہیں۔ اس نے کہا کہ اندر کوئی نہیں، اندر میں ہی گئی تھی، لیکن ٹرین اسٹیشن پر رک گئی ہے اور میں اندر سے نکلوں، لیکن ٹرین اسٹیشن پر رکی تو میں فلش نہیں کر سکی، کیونکہ یہ ٹرین کا قاعدہ ہے، اصول ہے ان کے قواعد میں سے کہ اگر ٹرین اسٹیشن پر رکی ہوئی ہو اس وقت ٹوائلٹوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا کہ میں نے استعمال کیا، لیکن تب اب آپ کے رک گئی تو میں فلش کرنا رہ گئی، اب اگر میں آگے ٹرین جاری ہو تو میں فلش کر لوں، اس لیے میں یہاں پر کھڑی ہوں۔ اس نے یہ بات تو کہی تھی، مفتی صاحب فرماتے کہ مجھے پتا چلا کہ دیکھو اس کی زندگی اس نے کیا سبق دے رہی ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی یہ اصول تو ہے کہ اسٹیشن پر جب ٹرین رکی ہو تو اس کو ٹوائلٹوں کو یوز نہ کیا جائے، لیکن ہم لوگ کتنا اس قاعدے کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا لینا تھا، یہ تو سرکاری قاعدہ ہے۔ نہیں، ہمارا اسلام بھی اس بات کی ہمیں تاکید دے، اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ راستے میں کوئی گیری چیز ہے جو گری ہوئی ہے، جو لوگوں کو تکلیف دے، نقصان دے، اس کو ہٹانا صدقہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ اب اگر ہم دوسرے راستے میں اگر وہاں پر ٹرین رکے، اگر ہم وہاں اس کو استعمال کر رہے ہیں، وہ وہاں سے چلی جائے گی، اسٹیشن کی فضا آب و ہوا خراب ہوگی، اس سے بیماریاں پھیل سکتی ہیں، تو ہم تو گندگی پھیلانے والے بنے، ہماری ذات سے دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ کہ ہماری شریعت، ہمارے نبی تو ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ جو گری چیزیں، نقصان دینے والی چیزیں، اس کو راستے سے ہٹا دو تاکہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچے، اور ہمارا عمل بالکل اس کے خلاف ہو چکا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ خود ان کے والد کا ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ مفتی شفیع صاحب جنہوں نے معارف القرآن لکھی ہوئی، کہ ایک مرتبہ ایک صاحب بیت الخلاء سے نکلے، لیکن انہوں نے فلش نہیں کیا تھا، تو والد صاحب نے ان کو بہت ڈانٹا، ان کے شاگرد یا ان کی پرورش میں ہوں گے کوئی، کہ بھئی اس عمل سے دوسرے والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اگر آپ ایسی گندگی چھوڑ کر چلے جائیں گے، جب دوسرا بعد میں آئے گا تو آپ کا یہ عمل دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے والا ہے، اور کسی کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ کبیرہ لکھا ہے، شریعت نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہم تو اس طرح سے بنے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو نفع پہنچے، نہ کہ نقصان پہنچے۔ اب ہم بھی دیکھ لیں کہ مسجد کے بیت الخلاء ہوں یا عام اس طرح کے بیت الخلاء جس پر مسلمان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اس کی حالت کیسے ہو جاتی ہے کہ ایک اچھی طبیعت کے انسان وہاں جانا گوارا نہیں کرتا۔
تو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس پہ صاف صفائی کا بڑا اہتمام کرتے. تو جیسے کہ اس خاتون نے کہ بھائی اس میں ایک تو یہ کیا کہ اس اصول کی پابندی کی، جو اصول تھا کہ بھائی قاعدے کی پابندی کی. دوسرا اگر وہ فلش نہیں کر رہی کہ اگر فلش کر دیا تو اس کے اس عمل سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی، تو اس کا بھی اہتمام کیا کہ میری ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. مفتی شفیع صاحب جو معارف القرآن ہے، انہوں نے ایک لطیفہ بیان کیا، لکھا ہوا ہے کہ ایک انگریز ہندوستان میں ایک انگریز مسلمان ہو گیا، مسجد میں آنے لگا. اس نے دیکھا جب وضو خانے پہ وہ بھی بیٹھتا تو وضو خانے کی نالیاں گندی ہوتی، کوئی صاف ستھرائی کرنے والا نہیں، کوئی نیل جمی ہوئی ہے، بالکل اس طرح کا گندا ہے. تو اس کو بڑا تعجب ہوا. اس نے سوچا کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں پر لوگ آتے ہیں عبادت کے لیے، وہاں جہاں پاکی وضو کرتے ہیں وہاں یہ گندگی کا عالم. ایک مرتبہ سوچا کہ اس کو میں صاف کر لوں. اس نے پورا صاف کر دیا. تو لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے اس کی تعریف بھی کی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تعریف بھی کی ہوگی. لیکن ایک شخص نے یہ کہا، ایک شخص نے یہ جملہ کہا کہ یہ انگریز مسلمان تو ہو گیا لیکن انگریزیت اس کے دماغ سے نہیں گئی. یہ کتنا خراب جملہ ہے. یہ گویا ہم نے ہمارے عمل سے اپنے ذہنوں میں یہ تصور پہ ڈال دیا ہے کہ گویا صاف ستھرا رہنا یہ تو دوسروں کا طریقہ ہے، گویا ہمارا مسلمان تو یہ کہ ہم تو گندگی میں رہیں گے، اسی کو ہم پسند کریں گے. گویا ہمارا مزاج ہم نے یہ بنا لیا. حالانکہ یہ لوگ بھی جو ہیں، انگریز ہے یا غیر مسلم جتنے بھی ہیں جو اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ ظاہر میں پاک و صاف ستھرے تو رہتے ہیں، جو اپنے آپ کو صاف ستھرا بتاتے ہیں، لیکن اندر ہی اعتبار سے وہ بالکل ناپاک رہتے ہیں. ان کو پاکی ناپاکی کے قواعد پتہ ہی نہیں کہ وہ عام طور پر وہ ٹشو وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں. انگریز ملکوں میں عام یہ رواج ہے کہ پانی کے استعمال بہت کم ہے، کہ بھائی ٹشو سے صاف کر لیا، پوچھ لیا، بس ہو گیا، تو ناپاک ناپاکی رہے گی. عام طور پر گھروں میں نہانے کے بڑے بڑے ٹب ہوتے ہیں، اسی میں انہوں نے نہا لیا، بدن پہ ناپاکی لگی، گندگی لگی، اسی میں وہ چلے گئے پانی میں، وہاں سے نکل گئے تو ناپاک ناپاکی رہتے ہیں. تو وہ ظاہر میں تو اس طرح سے رہتے ہیں جو پاک اور صاف ستھرے، کے اندرونی اعتبار سے ناپاک رہتے ہیں، گندے رہتے ہیں، لیکن وہ ظاہری اعتبار سے تو اس طرح سے رہتے ہیں کہ ان کے عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. یہ طریقے تو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. آج ہم بھی ہمارے علاقے میں کہیں دور اور کسی اور ملک کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں. آج ہم ہی ہمارے مسلم محلے کی گلیوں کو دیکھ لے، اور ہمارے ہی پڑوس میں غیر مسلم بھی بستی رہنے والی ہیں، ان کے محلے میں بھی آپ جا کر دیکھ لے. صبح میں تو ایسا منظر ہوتا ہے، صبح کی نماز کے لیے جب ہم مسجد جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، تو پورے محلے میں کتنی گندگی پڑی ہوتی، اور ہمارا پورا محلہ سویا پڑا ہوتا. رات میں بھی لوگ کچرے محلے میں ڈالتے، صبح گاڑی آئے گی کچرے کی، وہ لے کر چلی جائے گی، تو اپنے محلے میں ڈال دیا. اور اب ہمارے ہی اطراف میں غیر مسلموں کی گلیوں کا چکر لگا لیں آپ، ان کی گلیاں آپ کو صاف ستھری ملے گی. صبح ہم سے پہلے وہ اٹھ جاتے ہیں، صبح اپنے گھر کو جھاڑ رہے ہیں، اپنے آنگن کو جھاڑ رہے ہیں، جبکہ شریعت نے ہمیں یہ کہا کہ ہمیں صبح اٹھنا ہے، صبح کی نماز پڑھنا ہے، لیکن وہ ہم سے پہلے صبح اٹھ کے اپنے گھروں کو صاف کر رہے ہیں، اپنے آنگن کو صاف کر رہے ہیں، اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھ رہے ہیں، اور ہمارا بالکل اس کی طرف سے رجحان ہی ختم ہو گیا. تو اسلام سب چند اعمال کا نام اسلام نہیں، بلکہ اسلام تو ایک بہت مکمل زندگی کا نام ہے، جس نے پیدا ہونے سے لے کر ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ہمیں زندگی کا گزارنے کا طریقہ ہمیں بتایا، اور ہمیں اس طرح سے اصول بتائے کہ ہم اس طرح سے زندگی گزارے کہ ہم خود بھی اچھے سے رہیں اور ہماری ذات سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے. دو لفظ بولے جاتے کہ طہارت، ایک ہے نظافت. دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک ہے طہارت، ایک ہے نظافت. طہارت کہتے ہیں پاکی کو، صاف ستھرائی کو، ہمیں پاک رہنا، اور ایک ہے نظافت کہ اچھا رہنا ہے، صاف رہنا ہے. اس طرح سے کپڑا ہو، ہمارا بدن ایسا ہو کہ ہمارے بدن کے سے بدبو سے، ہمارے پسینے سے، ہمارے کپڑے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، جس کو نظافت کہتے ہیں. مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع دور میں اب ہجرت کر کے آئے، مسجد نبوی چھپر کی تھی، اس کی چھت بھی نیچے تھی، اور صحابہ کرام عام طور پر مسلمانوں کے پاس مالی اعتبار سے اتنی زیادہ فراوانی نہیں تھی، تو صحابہ کرام موٹے موٹے کپڑے پہنتے،
مزدوری عام طور پر مزدوری کیا کرتے، اور جب وہ مزدوری کرتے، محنت مزدوری کرتے تو بدن بھی پسینے والا ہوتا اور آپ کے کپڑے بھی موٹے ہوتے، اور مسجد کی چھت بھی نیچے ہے تو جمعہ میں بھیڑ بھاڑ بھی ہوتی تو وہ بدبو پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے شروع دور میں فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو تم غسل کر کے آؤ، وضو کر کے آؤ، غسل کر کے آؤ، اچھے کپڑے پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ۔ اتنا ہمارے نبی نے فرمایا۔ غسل کرنے پر تاکید نے غسل کر کے نہیں کہا بھائی تم ضروری ہے کہ تم غسل کر کے آیا کرو، بخاری شریف کی روایت ہے غسل کر کے آؤ، صاف ستھرے اچھے کپڑے پہن کر آؤ، صاف ستھرے کپڑے اور خوشبو لگا کر آؤ۔ یہ نظافت کہ بھئی غسل بھی کرنا ہے، بدن صاف ستھرا بھی ہو، کپڑے بھی اچھے ہو اور اسی طرح خوشبو بھی ہو تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج بہت سے ایک بڑا مجمع، ایک بڑی جماعت، بڑا مجمع، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بس نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، کپڑے گندے ہو رہے ہیں۔ اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، بہت مال ہے، خود زکوٰۃ اس کے خود اپنے نکال دے، دوسروں کی مددیں کرتا، لیکن کپڑے اس کے دیکھو اتنے پھٹے بھی کپڑے ہوتے ہیں، ایسے کپڑے ہوتے ہیں کہ کوئی اس کو زکوٰۃ دے کر چلا جائے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ کہ ہمارے نبی نے ایک صحابی کو ایسے ہی معمولی کپڑے میں دیکھا تو ہمارے نبی نے پوچھا کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے؟ کہ میرے پاس مال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس کے اثرات کو، جو اللہ نے مال دیا، تمہیں دولت دی، رزق دیا، اس کے اثرات تمہارے بدن پر دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب اگر اللہ نے مال و دولت دینے کے باوجود بھی پھٹے پرانے کپڑے پہن رہے ہیں، گندے ہو رہے ہیں، بدبودار ہو رہے ہیں، تو یہ اسلام نہیں، یہ تقوی نہیں، یہ پرہیزگاری نہیں ہے، بلکہ یہ عین گناہ ہے جو تمہارے کپڑے سے، گندے کپڑے سے، تمہارے بدن سے دوسرے مسلمان کو مزید میں تکلیف پہنچ رہی۔ اور لوگ سمجھتے ہیں ہمیں تو کپڑوں کی کوئی پرواہ نہیں، جو بھی کپڑے ملے، جیسے بھی ملے، ہم تو پہن لیتے بھائی نمازیں پڑھنا ہے، اللہ کے دین کی محنت کرنا ہے، عبادتیں کرنا ہے۔ نہیں، ہمیں اپنے عمل سے بھی اس طرح سے رہنا ہے کہ ہماری ذات سے دوسرے کو نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک اور صاف ستھرا رہنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ تو ایک ہی طہارت اور ایک ہی نظافت۔ طہارت کہ پاکی ہو، آدمی پاک ہے، غسل کیا ہوا ہے، وضو کیا ہوا ہے۔ ایک ہی نظافت کہ اس کا بدن بھی گندگی سے بدبودار نہ ہو، اس کے کپڑے پاک اور اچھے صاف ستھرے ہو۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیوند لگائے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، آپ کی چادروں پر، آپ کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے گندے یا دھبے والے کپڑے پہن کر آ گئے ہو۔ کسی بھی صحابی نے اس کو روایت نقل کی ہو کہ آپ علیہ السلام فلاں مجلس میں تھے کہ آپ کی عام طور پر آپ سفید لباس کو پہنتے تھے، لیکن کبھی کسی یہ روایت میں نہیں ملے گا کہ فلاں مجلس میں آپ نے روایتی حدیث بیان کی، یہ بات نقل کی، واعظ کہہ رہے تھے یا جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ آپ کی چادر پر، سفید چادر پر فلاں داغ لگا ہوا تھا، دھبا لگا ہوا تھا، آپ بالکل صاف ستھرے رہنے والے تھے۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے کہ ہم بھی پاک اور صاف ستھرے رہے، اپنے معاشرے کو بھی پاک اور صاف ستھرا رکھیں۔ اگر ناپاکی پھینک رہے ہیں، گندگی پھینک رہے ہیں محلے میں یا کسی اور جگہ، اپنے محلے کو، معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، تو گویا ہم اپنے عمل سے جو وہاں جانے والے ان سب کو نقصان پہنچانے والے۔ اور عام طور پر ہوتا بھی یہ ہے کہ بھئی آدمی پھینکتا بھی کچرا تو اپنے گھر کے آنگن میں نہیں پھینکے گا، بازو والے کے آنگن میں پھینکے گا یا کہیں اور پھینکے گا بھی، اور رات کے اندھیرے میں، رات میں کہ پتہ نہ چلے۔ کتنی خراب بات ہے، کتنی خراب بات ہے۔ اور اسی طریقے سے دین میں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اوپر سے کچرا پھینک دیا، پانی پھینک دیا، پیچھے آدمی روڈ سے جا رہا ہے نہیں جا رہا، اس کی کوئی پرواہ نہیں، کہ کسی کے کپڑے پر گرے گا۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، اور بلکہ اکثروں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہوں گے کہ بیچارے جا رہے ہیں اور اوپر سے کسی نے کچرا ڈال دیا، پانی ڈال دیا، ان کے کپڑے گندے ہو گئے۔ یہ اسلام ہمیں پاکی کا حکم دیتا ہے، صفائی کا حکم دیتا ہے کہ پاکی بھی ہو، طہارت بھی ہو، نظافت بھی ہو، کہ اندر کی زندگی بھی ہماری پاک اور صاف ستھری ہو، باہر کی زندگی بھی ہماری پاک صاف ستھری ہو۔
اور گھروں میں بھی ہمارے اس طرح کا ماحول ہو، اور اسی طریقے سے ہر جگہ ہم اس طرح سے عمل کرنے والے ہو کہ ہمارے عمل سے کسی اور کو نقصان اور تکلیف پہنچنے والی نہ ہو۔ اور آگے بھی فقہاء کرام نے وضو کے مسائل کو، تیمم کے، غسل کے بہت سارے مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ آج میں نے مختصراً آپ کے سامنے پاکی کی اہمیت کیا ہے اس کو بیان کیا۔ آئندہ انشاءاللہ پانی کے مسائل، پانی کی فقہاء کرام نے کون سا پانی پاک ہے، کون سا ناپاک ہوتا ہے، بدن ناپاک ہو جائے، کپڑے ناپاک ہو جائے تو ناپاکی کو پاک کرنے کے طریقے کیا ہے، کس طریقے سے پاکی حاصل کی جا سکتی، ان تمام مسائل کو انشاءاللہ آئندہ کے مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔